الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ حمد و ثنا کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ منعقدہ بابرکت محفل پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں عرض کر کے اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر قلب کی تسکین، روح کا قرار اور باطن کی ٹھنڈک ہے، اور اہل ایمان ذکر رسول سے اپنے من کی روشنی کا ساماں کرتے ہیں۔ میرے شہر کے ایک شاعر ڈاکٹر اسحاق کیا خوب کہا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ صحیح مسلم، سنن نسائی میں روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ حضور نے آ کے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ آپ جو مل گئے، اس پر ہم رب کا شکر ادا کرنے یہاں بیٹھے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ برجستہ عرض گزار ہوئے، حضور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ حضور نے ان سے قسم مانگی، انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ جب قسم وصول کر لی تو ان کے چہروں پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم چاہی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں چاہی۔ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ صحابہ کا عمل کون سا ہے جس پہ رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟ وہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور وہ فرشتوں سے فرمائے، دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ عمل ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی
کہ شکرانے کی بات ہے تو ساری زندگی بھی پیشانی میں سجدہ سر رکھ کے سجدے کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ حضور کی صورت میں وہ انعام ملا کہ حق کے شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے اگر حضور نہ آتے۔ ہمیں خود ہی سے آگہی نہ ملتی، اپنی ذات سے آگہی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے۔ مجھے بتائیے، یہ انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہائم کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، جلتی آگ کو، اجرام فلکیہ کو، اشجار و نباتات کو، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے اصنام کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا؟ کیا اس نے مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کے آگے ماتھا نہیں رگڑا؟ لکڑی کے بنے ہوئے وثن نہیں پوجے؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ بچھوؤں کو، سانپوں کو، چوہوں کو حضرت انسان نے پوجا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، پوری کائنات تو تیرے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو ان کو معبود سمجھ رہے؟ نہیں تو یہ دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں۔ میں جن کو پوچھتا تھا وہ تو نوکر نکلے، وہ تو اشاروں پہ بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے جا کے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اس کی ٹون بدل گئی، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اپنی ذات سے آگاہی اب ہوا، خودی کا تعقل اور من کا شعوری اسی دہلیز سے ملا۔ سید سلیم گیلانی نے تو قلم توڑ دیا نا، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کو زندگی کا نور ملا تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے، اور اگر اس دہلیز پہ انسان نہیں آتا تو آج بھی اندھیرے میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، علم کی اتھارٹی ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کا فہم و ادراک، عقل و بینش، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب نے نہیں بتایا اس میں جراثیم کتنے ہیں، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اسے تعفن محسوس ہو۔ دوسری جانب میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو پائنچا مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا، تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے؟ تو آگے سے لجاجت بھرے لہجے میں کہتا ہے، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا، اس نے درس نظامی نہیں پڑھا تھا، نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام نہیں پڑھے تھے،
میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 8 سال کا بچہ پائنچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے، ماں نے درود پڑھ کے پلایا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ اگر روشنی چاہتے ہو، اجالے چاہتے ہو، نور و نکھت چاہتے ہو، تو پھر آمنہ کے لال کی دہلیز پہ پہنچو، یہاں سے روشنی ملے گی، یہاں سے اجالے ملیں گے۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو انسانیت کو جو نور ملا، جو خوبصورت چہرہ ملا، جو جمال نصیب ہوا، شعور اور نور نصیب ہوا، وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا۔ اور جو اس در سے پھر گئے، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تو پھر وہ رسوا ہو گئے۔ آج بھی وہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، آج بھی وہ رسوا ہو رہے ہیں، انہیں شعور ذات نہیں ملا۔ اور مجھے بتاؤ، جسے اپنے آپ سے بھی آگہی نہیں ملی، اس کے پلے ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، خود شناسی کی دولت سے بھی جو محروم ہے، تو پھر اس کے پلے ہے کیا؟ تو حضور علیہ السلام سے وابستگی زندگی کا شعور دیتی ہے، حضور سے وابستگی من کا سرور دیتی ہے۔ خدا شناسی تو بہت بڑی بات ہے، خود شناسی کی دولت میں ملی تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب۔ اس لیے اپنی ساری زندگی، اپنے شب و روز حضور کے نام لگا دیجئے گا۔ ایک رات کا محفل میلاد حق ادا نہیں کرتا کہ سال میں 1 یا 2 دن آپ نے محفل میلاد کر لیا اور سمجھے کہ حق ادا ہو گیا۔ یہ عقیدتوں کا اظہار ہے، لیکن ساری زندگی حضور کے نام لگائیں، شب و روز حضور کے نام لگا دیں، محمد دی زیارت، محمد دے رنگ وچ اپنا سب کچھ حضور کے نام کر دیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ تو ان کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے کہ تم چلتے پھرتے حضور کی سیرت کا مجسمہ نظر آؤ۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں۔ تو اپنے طرز زندگی کو حضور کی سیرت پہ لے آؤ، حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل جاؤ کہ پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو۔ یہ میلاد کا لفظ تو عربی کا ہے نا، اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ یوم پیدائش، اور انگلش والے کیا بولتے ہیں؟ برتھ ڈے۔ جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو، یوم پیدائش پہ جاتے ہو، کوئی بلائے تو جاتے ہو نا، ایسے تو نہیں چلے جاتے۔ تو آج حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو کسی نے بلایا ہے تو آئے ہو نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی برتھ ڈے پہ جاؤ تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو؟ خالی ہاتھ تو کبھی نہیں گئے، تحفہ لے کے جاتے ہو، اور تحفہ بھی وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو۔ بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو، بوڑھا ہے تو پھول لے جاتے ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بوڑھے شخص کی برتھ ڈے پہ گئے ہو کھلونے لے جاؤ؟ آپ کہتے ہیں مطابقت نہیں ہے، وہ تحفہ لے کے جاؤ جس سے وہ خوش ہو۔ تو پھر حضور کے میلاد میں آئے ہو، کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو، اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں۔ تو آئیے حضور سے پوچھ لیتے ہیں، حضور آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو آواز آئی، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم عزم کر کے اٹھیں، بدقسمتی سے اگر اس مجلس میں کوئی بے نمازی ہے تو یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنائیں گے، اتنی اونچی انشاءاللہ کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں، رات سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیں، 5 نمازیں بھی گن لیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب صبح کے اجالے پھوٹ رہے ہوتے ہیں تو گھر میں مصلے بچھنے شروع ہو جاتے ہیں، مرد حضرات مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، خواتین گھر میں نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اور کتنا بد نصیب گھرانہ ہے کہ صبح کو چڑیاں بھی رب کی تسبیح پڑھیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے گائیں، بلوں سے سر نکال کے کیڑے مکوڑے بھی رب کی پاکی بولیں، اور اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی۔ بد نصیب ہے وہ گھرانہ
میں سجدے سے آبادیاں نہیں ہیں. اپنے گھروں کو سجدوں سے آباد کرو. 5 گانا نماز شعار زندگی بناؤ. تمہارے انداز، تمہارے تیور اتنے خوبصورت ہوں کہ تمہاری پیشانیوں سے سجدے ٹپکتے دکھائی دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جب اذان کا کہتے تو حضرت بلال حبشی کو یہ لفظ کہتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، اور وہ اٹھ کے اذان دینے لگ جاتے. تو یہ حضور کے دل کا قرار تھا، حضور کے دل کی راحت تھی. اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو 5 گانا نماز تو نصیب ہو ہی ہو، تہجد کے سجدے بھی نصیب ہو جائیں. اللہ اکبر، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں تہجد کے سجدے نصیب ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کے وقت شوہر اٹھتا ہے تہجد ادا کرنے کے لیے، نیم اندھیرے میں اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتی. خیر وہ وضو کر کے واپس آتا ہے تو چلو میں پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. وہ بھی جلدی سے وضو کر کے آتی ہے اور ایک جانب وہ بھی مصلی بچھا لیتی ہے. شوہر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ اس کی بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. کبھی وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی وہ سجدہ ریز ہوتی ہے. اور جب یہ دونوں سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، رب دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ مسکراتا ہے، دیکھو میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. اور پھر اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر ان نماز پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں. تو یہ خوش نصیب لوگوں کی کہانی ہے. اور وہ کتنے بد نصیب ہیں جنہیں سجدے کی کبھی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی. مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور گھر سے نکل کے مسجد جانا نصیب نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی بس وہ پڑھتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں وہ کون ہے نہ پڑھنے والا؟ رب اسے توفیق ہی نہیں دیتا. جب کوئی اس کے حکموں کو توڑنے لگے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ باد صبا کو روکتا نہیں کہ اس کے گھر کا رخ نہ کرنا. اس نے کبھی چاند کو منع نہیں کیا کہ اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا. اس نے سورج کو نہیں روکا کہ اس کے ویڑے میں تیری کرنیں نہیں پڑنی چاہیے. وہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، وہ آکسیجن بند نہیں کرتا، وہ توفیق حق کی سلب کر لیتا ہے، وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس کو رب اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نہیں دیتا ہے. مسجد کے قرب میں رہنے کے باوجود بھی اسے 5 گانا نماز نصیب نہیں ہوتی. یہ بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے. خوش نصیب 5 گانا نماز سے اپنی پیشانیوں کو آباد رکھتے ہیں. آج کی اس مجلس میلاد میں ہم عزم کریں کہ اگر بدبختی سے ہمارے اندر کوئی بے نمازی ہے تو وہ آج 5 گانا نماز کا ذہن لے کے اٹھے. اور اگر ہم اللہ کی توفیق سے نمازی ہیں تو پھر اپنے اطراف میں ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اقربا میں، اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی بدقسمت بے نمازی تو نہیں ہے. اتنے زور اور تسلسل سے تبلیغ کریں کہ وہ آپ کی بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی عادت پڑ جائے اسے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازیاں اس محفل پہ شامل فرمائے. اور میں اس وقت اتنا تھکا تھا کہ میرے لیے گاڑی سے اتر کے یہاں آنا بھی مشکل تھا، لیکن آپ کے چہرے مجھے اتنی باتیں کرنے کا ولولہ دیتے رہے. میں کوئی لمبا خطاب کرتا بھی نہیں ہوتا ہوں، لیکن آج تھوڑا سا مختصر اس لیے کیا کہ صبح سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ سفر میں ہوں، تو جتنی باتیں آپ تک پہنچا سکا. میری طبع کی تھکن آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور میرے لہجے کی شکستگی سے آپ میری نکاہت اور کمزوری کا بھی اندازہ کر رہے ہوں گے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.